بات تو پھر سچ ہی نکلی کہ عمران خان پاکستان میں صدارتی نظام لے کر آنا چاہتے تھے، اور یہ بتانے والے خود پرویز خٹک ہیں، جو پہلے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ رہے، پھر وزیر دفاع رہے، اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یوں تو اس ساری کہانی کو عمران خان کے خلاف بنا کر بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن باتوں باتوں میں یہ بھی بتا گئے کہ عمران خان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ انصاف اور احتساب کا نظام چاہتا تھا۔ پرویز خٹک کو آخر اس ساری صورتحال سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ جا کر عمران خان کو کیوں سمجھاتے تھے کہ یہاں صدارتی نظام نہ لے کر آؤ؟ اور جب عمران خان ترکیہ گئے، اس کے علاوہ جو ترکیہ کی وہ مثالیں دیا کرتے تھے، وہ ترکیہ کے صدارتی نظام کو پاکستان میں لانا چاہتے تھے۔ پرویز خٹک نے یہ تفصیلات ایک انٹرویو کے دوران بتائیں، اور انہیں روکا کیسے گیا یا کون لوگ اس سے ڈر رہے تھے، اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہا جائے، یا پھر اب آپ یوں کہنا شروع کر دیں کہ جو آنے والے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، انہوں نے امریکی 2 کمپنیوں کو خاص طور پر ہائر کیا، ان کے نمائندگان کو پاکستان بلایا گیا، ان کی ٹیم نے پاکستان میں سرویز کیے، اور ان سرویز کے نتیجے میں جو رپورٹ پیش کی گئی، اس کا ایک حصہ سبز تھا، ایک حصہ نیلا تھا، اور ایک حصہ لال تھا۔ اس لال اور سرخ حصے کو پھر وہاں بھجوایا گیا جن کی اجازت سے پاکستان آئے، اور ان سے یہ خواہش کی گئی کہ ہمیں نئے الیکٹیبل دیے جائیں۔ ان کی تعداد کتنی مانگی گئی ہے اور کہاں مانگی گئی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ پرویز خٹک نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا ہے کہ اصل میں عمران خان کے کیسز تو 3 دن کے ہیں، عدلیہ کو فوراً چاہیے کہ یہ کیسز لگائیں اور ان کے کاغذات اور ثبوت دیکھیں، اور بس پھر عمران خان کو کھڈے لائن لگا دیا جائے۔ اب ان کا باہر آنا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کے دور میں وہ تو خود احتساب اور انصاف کی بات کرتے رہے، تو آپ نے انہیں کیا مشورہ دیا تھا؟ اس پر پرویز خٹک نے کہا کہ اصل میں عمران خان ترکیہ کے صدارتی نظام کو بہت قریب سے اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام طاقت ایک شخص کے ہاتھ میں آ جائے، اور پھر وہ کڑا احتساب کرے، جس کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اسے اٹھا کر جیل میں ڈالا جائے اور اس سے اس نقصان کی بھرپائی کروائی جائے۔ میں نے خود، یعنی پرویز خٹک کہتے ہیں کہ میں نے خود عمران خان کو کئی دفعہ یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا مت کریں، پاکستان کو ایک جمہوری نظام کے تحت چلنا چاہیے، اور جس طریقے کا نظام آپ چاہتے ہیں یہ جمہوری نظام نہیں ہے۔ اب کوئی پرویز خٹک سے یہ سوال کرے کہ امریکہ، جو خود کو دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت کہتا ہے اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم کہتا ہے، وہاں پریزیڈنشل سسٹم ہی ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم بھی جمہوریت سے ہی آتا ہے۔ ترکیہ کے صدر تیسری مرتبہ ترکیہ میں صدر الیکٹ ہوئے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکیہ کے اندر میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے یا دیگر بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک جمہوری نظام ہی ہے۔ اب پرویز خٹک نے خود واضح کر دیا کہ عمران خان یہ چاہتا تھا کہ وہ کڑا احتساب کا نظام لے کر آئے، اور اس کے پاؤں کی بیڑیاں جہاں بہت سے کرپٹ سیاستدان اور دیگر سسٹم کے اندر موجود لوگ بنے بیٹھے تھے، وہیں وہ لوگ جنہیں عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا، پھر وزیر دفاع بنایا، وہ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے تھے۔ لہذا پرویز خٹک نے کہا کہ اسی بنیاد پر عمران خان سے اختلافات کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جو عمران خان کی حکومت کو رخصت کرنے کی وجہ بنی، وہ بنیادی وجہ بھی یہی تھی۔ اب عمران خان کی حکومت کو نکال کر جن کو لایا گیا، یعنی پی ڈی ایم، اور پھر پی ڈی ایم میں سے شہباز شریف اور نون لیگ کے ساتھ جو سیٹلمنٹ ہوئی، اس کے نتیجے میں اب انہیں دوبارہ حکومت دینی ہے۔ اس حکومت دینے سے پہلے سرویز کا بڑا رجحان چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر کوئی شخص، ہر کوئی ٹی وی چینل یا کوئی بھی یوٹیوبر بیٹھ کر سروے کروانا شروع کر دیتا ہے۔ ان سرویز میں تو ایک ہی بندے کا نام آ رہا تھا، اور وہ عمران خان۔ لہٰذا پی ایم ایل این نے دانیال عزیز کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ امریکہ کی ایک کمپنی کو پاکستان میں لے کر آئیں جو یہاں پر سروے کرے گی۔ امریکہ کی 2 کمپنیز کو اس سلسلے میں ہائر کیا گیا، ان کی ٹیمز پاکستان میں آئیں، لیکن یہ سروے ذرا مختلف تھا، اور اس کا رزلٹ اس سے بھی زیادہ مختلف تھا۔ اس سروے کے اندر ہر حلقے میں 3 لوگوں کے نام عوام کے سامنے رکھے گئے۔ ان تینوں کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا، یعنی آپ پی ایم ایل این کے اس شخص کو ووٹ دیں گے، آپ پی ایم ایل این کے بی شخص کو ووٹ دیں گے، یا آپ پی ایم ایل این کے سی شخص کو ووٹ دیں گے۔ اب اے بی سی میں سے ایک آدمی تحریک انصاف کا بھی رکھا گیا کہ اگر ہم اسی حلقے میں سے تحریک انصاف کا جو سابقہ کینڈیڈیٹ ہے یا موجودہ، اسے توڑ کر پی ایم ایل این کے اندر شامل کر لیں، تو کیا آپ شیر کے نشان پر اس شخص کو ووٹ دیں گے؟ یعنی یہ کمپیریزن عمران خان یا پی ٹی آئی سے نہیں کروایا جا رہا تھا، یہ پی ایم ایل این کے اندر
अंदर से ये सर्वे करवाया जा रहा था। इसके बाद जो रिपोर्ट मुरतब की गई, इसमें एक हिस्सा तो था सब्ज रंग का, यानी उसके ऊपर एक सब्ज रंग का कलर था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ PMLN का ABC में से कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा। इस रिपोर्ट का एक हिस्सा था सुर्ख रंग का, जिसका मतलब ये था कि यहाँ ABC किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दें, यहाँ से PMLN नहीं जीत पाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, मुख्तलिफ और मुनफरिद हिस्सा था ब्लू पार्ट, जिसका मतलब ये था कि आपने यहाँ कैंडिडेट खड़ा करते हुए बहुत ज़्यादा सोच विचार करना है। ये इस सर्वे के मुताबिक 30 हलके थे, जिनमें से 22 का ताल्लुक पंजाब से था। और अगर पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है PMLN की, तो ये किस तरीके से हुकूमत बनाना चाहते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। इनमें आप ABC किसी को खड़ा कर दें, आपके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा। बस इसी ब्लू वाले हिस्से को बुनियाद बनाकर अब PMLN ने 35 इलेक्टेबल मांगे हैं। और अगर सीट एडजस्टमेंट की कोई बात होगी तो इस पर भी नवाज शरीफ ने वाजे कर दिया है कि अगर किसी को इलेक्शन हमारे साथ मिलकर लड़ना है तो वो शेर के निशान पर लड़ना पड़ेगा, खा वो IPP वाले हों या फिर दीगर पार्टियां हों। ये सूरत हाल है जो सर्वेस के बाद नवाज शरीफ के सामने आई है, और अब ये नीला रंग उनके लिए बड़ा परेशानी का बायस बना है।